بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے مسلمان کی تعریف کو جو بیان فرمایا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی فرصت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہیں۔ اس میں ایک تو زبان کا بھی پہلو ہے کہ زبان کے اعتبار سے مسلمان کو کوئی کسی قسم کی اذیت اور تکلیف جو ہے وہ نہیں پہنچنی چاہیے۔ گالی گلوچ کا اعتبار ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، جھوٹ ہو، سب زبان کے زمرے میں آنے والی چیزیں ہیں۔ یعنی مسلمان وہ ہوگا کہ اور دوسرا مجدہی، اس کے ہاتھ سے کسی پر ظلم کرے، نہ ہاتھ سے کسی پر بندوق چلائے، نہ ستم کرے، نہ تلوار چلائے، نہ تیر چلائے، نہ پتھر چلائے۔ کسی مسلمان بے گناہ پر بے قصور کے اوپر اگر وہ چلائے گا تو آقا علیہ السلام نے جو تعریف کی ہے اس تعریف کے مطابق وہ انسان مسلمان نہیں ہوگا۔ اور ایک معاشرتی مسلمان، معاشرے میں یہ معاشرے کی باتیں ہیں، لیکن خاص کر کے معاشرے کے اندر مسلمان کی جو پہچان رب کائنات نے بتائی ہے وہ بڑی واضح ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور اس کے ساتھ مسلمان اعلیٰ درجے والے مسلمان ہیں جو آپ کے ساتھ، ان کی نشانی کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر بہت بڑے سخت ہیں۔ یعنی کافروں کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ بڑا سختی کا رویہ ہے۔ یہ نہیں کافروں کے ساتھ وہ دوستی کریں گے۔ رب کائنات نے یہود و نصارہ سے دوستی کرنے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ، منافقین کے ساتھ مت بیٹھو۔ تو جو شخص کافروں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ میٹھا ہے، نرم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی نہیں ہے، آپ پر ایمان لانے والا نہیں ہے، محمد رسول اللہ کو قبول کرنے والا وہ ہرگز نہیں ہے۔ قرآن نہ کیونکہ محمد صلی اللہ کو قبول کرنے والا ہوگا اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر، یہود و نصارے کے اوپر بہت بڑا سخت ہوگا، ان کی دوست کوئی بھی ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ تو جو لوگ بھی یہود و نصارہ سے معاہدہ کرتے ہیں کسی بھی قسم کا، یا ایسے لوگوں سے معاہدہ کرتے ہیں جو لفو کھا، بے گناہ، بے قصور مسلمانوں کے جو قاتل ہیں، جنہوں نے مسلمان بچوں خون کی ندیاں بہا دی، ہزاروں عورتوں کو، بچیوں کو بیوہ کر دیا، بھائیوں سے محروم کر دیا، خاندوں سے محروم کر دیا، اولادوں سے محروم کر دیا، باپ سے محروم کر دیا۔ اگر کوئی بھی مسلمان جو زبانی کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ قرآن کی مہر ہے، اللہ کے محبوب کے، وہ سلطان اللہ کے محبوب، اس کی مہر ہے کہ وہ مسلمان ہرگز نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جو ایسا ہے معاشرے میں کسی بھائی کی خیر خائی کھانی چاہتا ہے، حدیث پاک میں تو سن لو اس کی عظمت و شان کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں جلوہ افروز ہیں، بڑا نوری عالم ہے، سب پروانے اپنی جانوں کو نثار کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے جان نثارو، یہ سامنے کا دروازہ سے ابھی یہ شخص داخل ہوگا نا، وہ جنتی ہے، اس کو جنتی ہے، اس کی زیارت کر لینا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک شخص آیا، داخل ہوا، آپ پاس آ کر بیٹھ گیا، عرض کی، گفتگو کی اور اٹھ کر چلا گیا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا کہ کون ہے۔ دوسرے پھر آپ نے مجلس قائم کی، بیٹھے تھے، نورانی محفل ہے، وجدانی عالم ہے، روحانی عالم ہے، اس شاکان مصطفیٰ طرف طرف کر آپ کو جانے نثار کر رہے ہیں کہ پھر آپ نے فرمایا اے میرے جان سارو، جو اس دروازے سے اب شخص آئے گا وہ بھی جنتی ہے۔ دیکھا تو اس طرح سے شخص آ رہا ہے، وہ وہی تھا جو پہلے دن آیا، بار وہی شخص آ گئی۔ پھر اس نے باتیں کی، باتیں کر کے پھر چلا گیا، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر، سیاستہ کے اندر، وہ صحابی کا نام ظاہر ہی نہیں ہے۔ اب تیسرا دن جب آیا، ایسی روحانی محفل، ایسی وجدانی محفل، آپ نے فرمایا اے میرے جان سارو، اس طرح سے جو شخص آئے گا نا، وہ شخص جو ہے وہ جنتی ہے، اس کی زیارت کر لیں۔ اتفاقاً جو شخص آیا وہی تھا، پہلے 2 دن سے آ رہا تھا۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کو تشویش ہو، یہ کون سا اتنا عمل کرتا ہے؟ ہم صحابہ کرام ہیں ایسے جانثار، ایسے عبادت گزار کہ ساری رات تہجد میں گزار دینے والے، ایک دن میں قرآن جی کی تلاوت کرنے والے، ان کو آپ نے ایسا نہیں ارشاد فرمایا۔ یہ 3 دن سے یہ شخص آتا ہے اور اس کو یہی کہتے ہیں یہ شخص جنتی ہے، جنت میں جائے گا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں جب تیسرے دن آیا نا، میں اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا تاکہ اس کا عمل تو دیکھوں یہ کیا کام کرتا ہے۔ اللہ اس کے گھر پہنچے، سادہ سا گھر ہے، چمپل نما گھر ہے،
اس کے بعد جب پہنچے نا نماز داخل ہو گیا تو کہہ دیا اللہ کے بندے میرے باپ کے ساتھ میری ناراضگی ہو گئی ہے، میں 2-3 دن آپ کا ٹھہرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہوگی میں آپ کے پاس ٹھہر جاؤں؟ ارادہ یہ تھا کہ دیکھ عمل کون سا کرتا ہے، کہا بالکل ٹھیک ہے آج اللہ اکبر۔ گھر داخل ہوا، اب رات جب آئی نا، دن تو پورے معمول زندگی کچھ طرح رہے اس کے، کیسا رات کو جا کر رواج کرتا ہو۔ رات جب ہوئی عشاء کی نماز نے پڑھی اور وہ چادر تان کر سو گیا۔ اب یہ ساری رات پڑے رہے چادر تان کر، وہ ایک طرف سواگ کر کے دیکھتے رہے کرتا کیا۔ ساری رات گزر گئی، ساری رات گزر گئی، اذان ہوئی کہ اٹھتا ہے وہ انسان اور نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ اب نماز تو کوئی چیز آس نہیں ہے۔ دوسری رات پھر ایسے ہو گیا، ساری رات وہ سویا رہتا، فجر کی نماز پڑھتا اور اس کے بعد کوئی اس کی ایسی بات نہیں تھی۔ تیسری رات جب آئی پھر اسی طرح اس نے کیا، جب صبح اٹھے آپ اس کے پاس گئے، کہنے لگے فرمایا اے شخص مجھے میرا باپ کوئی مجھ سے ناراض نہیں تھا، میں نے تو آقا علیہ السلام سے 3 مرتبہ یہ سنا ہے، 3 دفعہ سناتا تھا کہ تو جنتی ہے، خدا کے بندے مجھے یہ بتا تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میرے آقا نے 3 نتر مہر لگائی ہے کہ تو جنت میں جائے گا، عمل تیرے اندر کون سا ہے؟ اس نے کہا میں صرف نماز ہی پڑھتا ہوں، کام میرا یہ ہے میں کسی بھائی کے ساتھ حسد نہیں کرتا، کسی بھائی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کو مال چبا رہے جس کو مل گئے میں اس کو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کا حسد و کینہ میں نہیں کرتا۔ کہتے بس اب مجھے پتہ چل گیا یہی وہ بات ہے جس سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مرتبہ مہر لگا دی، اے شخص تو جنت اور فردوس کے اندر جائے گا، کیونکہ جو بھی ملت اسلامیہ کا مخلوقات کا مسلمان صحیح وہی ہے جو مخلوقات کا ملت ثانوی اور صحیح ادب و احترام کرتا ہوں، تکلیف نہیں دیتا، تو تیرے اندر صحیح اسلام کی روح پائی جاتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جنت اور فردوس میں اس نے مہر لگا دی۔ تو ایمان والو صحیح مسلمان کون ہے؟ وہ ہے جس کی زبان سے کس کے ہاتھ سے اذیت نہ پہنچے، اور جو مشرکین کے ساتھ جو کافروں کے ساتھ جو یہودیوں کے ساتھ سخت ہے، معاہدے نہیں کرتا، ان کو نوبل انعامات نہیں دیتا، جو بھی دے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کا فتویٰ ہے، اس کے ابھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ میرے اس ویڈیو کو لائک کرو، سبسکرائب بھی کرو اور فالو بھی ضرور کیا کرو۔